اردو کی تاریخ 14 رجب 537 ہجری عرب کے شہر سنجر کے لیے باکمل ثابت ہوئی۔ اسی دن حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جنم ہوا تھا۔ 11 سال کی عمر میں ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، لیکن اوپر والے کا رحم و کرم ہوا۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد 50 سال کی عمر میں خواجہ نے ہندوستان کا رخ کیا اور باقی عمر اجمیر میں گزاری۔ خواجہ معین الدین کو بچپن میں حسن کے نام سے بلایا جاتا تھا۔ ان کے پتا کا نام حضرت غیاث الدین اور والدہ کا نام ام الورا ماہی نور تھا۔ بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کو انہوں نے کھو دیا۔ ایک دن اکیلے مایوس خواجہ صاحب اپنے باغ میں پانی دے رہے تھے، تبھی ایک بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی نے انہیں دیکھا اور کہا کہ آج تو باغ کو پانی دے رہا ہے، کل انسانیت کو دے گا۔ ایک دن اپنی ساری جائیداد بیچ کر غریبوں میں بانٹ دیا اور اللہ کی راہ میں عوام کی خدمت میں چل دی۔ باغ کے اندر ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مجذوب آئے، ابراہیم قندوزی ان کا نام تھا۔ ان کی سیوا کی، ٹھنڈا پانی دیا، وہ کھجور دیے، انگور دیے، اور ان کی سیوا کرنے کے بعد انہوں نے کھل کا ٹکڑا چبا کے غریب نواز کے منہ میں دے دیا۔ اس کے بعد آپ کی پوری دنیا ہی بدل گئی، آپ کا من دنیا سے اچاٹ ہو گیا اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ دور دور تک سفر کیا۔ دنیاوی علم حاصل کرنے کے بعد 552 ہجری میں شہر خراسان اور سمرقند میں حضرت مولانا شرف الدین اور شہر بخارا میں حضرت حسام الدین بخاری سے تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد ان کی ملاقات حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ہوئی۔ تبھی شہر بغداد میں حضرت خواجہ جنید کی مسجد میں آپ مرید ہوئے۔ تب سے ان کا نام خواجہ معین الدین حسن چشتی پکارا جانے لگا۔ خواجہ صاحب کے گرو یعنی پیرو مرشید حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں غریب نواز کو 20 برس ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن حضرت خواجہ عثمان ہارونی خواجہ غریب نواز کو اسلام کے پیغمبر محمد کی بارگاہ مدینہ شریف لے گئے۔ وہاں ان کا سلام قبول ہوا اور ایک روحانی آواز آئی کہ معین الدین تمہیں ہندوستان کا سلطان بنایا گیا ہے، یعنی نائب رسول کا درجہ دیا گیا۔ تب خواجہ اجمیر آئے اور یہیں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ ہندوستان آنے کا حکم دیا۔ 1191 میں آپ ہندوستان تشریف لائے اور یہاں آنے کے بعد میں آپ نے بھائی چارے کا، دین کا پیغام دیا، اسلام کا پیغام دیا اور یہاں پہ محبت اور بھائی چارہ پھیلایا۔ اور یہ جو مزار بنا ہوا ہے، یہاں پہ ایک جھوپڑی بنا لی تھی آپ نے، یہیں قیام کرتے تھے، اسی جھوپڑی میں آپ کو دفنا دیا گیا۔ 6 رجب کو جب آپ کا انتقال ہوا، اس کے بعد بھی لوگ یہاں برابر آتے رہے اور اپنی من کی مرادیں اور من کی شانتی حاصل کرتے رہے۔ ہندوستان میں ان کے در پہ آنے والے سبھی کی منتیں پوری ہونے لگی۔ پورے ہندوستان میں خواجہ مشہور ہو گئے۔ تب سے شروع ہوا رحم و کرم کا سلسلہ آج بھی بدستور جاری ہے۔ اجمیر سے رادھے شیام گوئل کے ساتھ سہارا نیوز بیورو۔